دو کنارے کا آنے والا ایپیسوڈ جو بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہو چکا ہے، یہاں پر اب ہمیں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سین اس میں دیکھنے کو ملیں گے۔ دریش شوار آخر کیسے اپنی حرکتوں سے باز آ سکتی تھی؟ وہ شہیر کو اگر چھوڑے گی تو آخر جائے گی بھی کہاں، کیونکہ شہیر اس کے پاس لاسٹ آپشن ہے۔ آخر دریش شوار شہیر کی ماں کے سامنے کیا شرائط رکھنے والی ہے؟ دریش شوار شہیر کی ماں سے کہتی ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں آپ کے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دوں تو پھر آپ کو اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر جیسے ہی شہیر کی ماں کہتی ہے کہ ہاں بولو، آخر کیا شرط ہے تمہاری؟ میں تمہاری شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بیٹے کا پیچھا تم کسی نہ کسی طریقے سے چھوڑ دو۔ میں مزید اپنے بیٹے کی زندگی میں بدمزگی نہیں چاہتی، کیونکہ اگر آئمہ کے باپ کو کچھ بھی پتہ چلا تو بہت بڑا تماشا ہوگا۔ تم شاید نہیں جانتی ہو، تم تو چھوٹے گھرانے کی لڑکی ہو، آخر تمہیں ان سب باتوں کے بارے میں کیا پتہ ہو؟ تمہیں ان سب باتوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دریش شوار کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ جائیے اور جا کر ولید سے کہیے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو پھر سے اپنا لے اور اپنی دوسری بیوی یعنی کہ ماورا کو ڈائیورس دے دے۔ یہ بات سن کر وہ اب بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ لڑکی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں، آپ کے بیٹے کی وجہ سے میرا گھر برباد ہوا، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا پیچھا میں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ بالکل بھی نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی میں اتنی آسانی سے یہ پیچھا چھوڑنے والی ہوں۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجیے۔ شاید آپ کے بیٹے نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کا بیٹا آدھی جائیداد میرے نام پر کر چکا ہے۔ آدھی جائیداد میرے نام پر ہوگی تو ہی وہ مجھے ڈائیورس دے سکے گا، جس کے ساتھ میں اپنی زندگی پرسکون گزار سکوں گی۔ شہیر کی ماں کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا دریش شوار، یہ دولت تمہیں بالکل بھی نہیں ملنے والی، تم اس کے لیے چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرو، اور نہ ہی یہ دولت میں تمہیں کبھی ملنے دوں گی، اور میرے بیٹے سے تمہارا پیچھا بھی چھوٹ جائے گا۔ جیسے ہی اب یہ بات کہہ کر شہیر کی ماں آگے بڑھتی ہے تو کہتی ہے کہ رکیے، آپ کو میں کچھ بتا دیتی ہوں۔ آپ کو میں ایک بات بتاتی رہوں کہ اگر آپ نے ایسا ویسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو آپ کا بیٹا سیدھا تھانے میں نہیں بلکہ جیل میں جائے گا، اور یہ آلریڈی ڈاکیومنٹس میں تھانے میں جمع کروا چکی ہوں۔ جبکہ دوسری طرف دعا کا بھی کیس چل رہا ہوتا ہے۔ دعا کی اب طبیعت کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ یہاں پر اب دعا کی طبیعت کو خراب دیکھ کر تو ولید کی دل بے چین ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ آخر یہ کیسی ماں ہے، دولت لینے کی خاطر اور ماورا کو ڈائیورس کروانے کی خاطر اتنی حد تک چلی جائے گی؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن ماورا یہاں پر اب ایک انتہائی قدم اٹھانے والی ہے، جہاں پر وہ سوچتی ہے کہ اب مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ جس طرح ولید بے چین رہتے ہیں وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہاں پر اب بہت ہی زیادہ ولید پریشان ہے دریش شوار کو لے کر، اور یہاں پر اب جیسے ہی یہ سب باتیں ہوتی ہے تو ماورا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب وہ کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو، میں نے ولید سے ڈائیورس لینے کا سوچ لیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آخر فکر کیوں کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ تمہارا ہی شوہر رہے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر اب دریش شوار کہتی ہے کہ ماورا، تم اتنی سمجھدار ہو، مجھے تو اس بات کا کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا، لیکن یہ بات تمہیں اپنے شوہر کو بھی سمجھانی تھی نا، اسے بھی سمجھاؤ، شاید اس کے دماغ میں تھوڑی بہت سمجھ آ جائے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں، میں نے ولید کو سمجھایا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ولید کے ساتھ نہیں رہوں۔ پھر تمہیں بھی پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آخر تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ حیران بھی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ ماورا آخر کیوں اس طرح کہہ رہی ہے؟ کیا واقعی اس نے ڈائیورس لے لی ہے؟ یہاں پر اب مکاری سے ہی اس کے ساتھ کھیلا جائے۔